الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما كان لبشر نہیں ہے کسی انسان کے لیے ان یؤتیہ الکتاب ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اس کو اللہ کتاب دے والحکم اور علم دے اور فہم شریعت کا دے والنبوۃ اور نبوت عطا کرے ثم یقول للناس پھر وہ انسان لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ ولیکن بلکہ وہ تو یہ کہے گا کونوا ربانیین تم رب والے بن جاؤ بما کنتم تعلمون الکتاب اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھلاتے تھے وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے کہ جو تم کتاب پڑھتے تھے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا وہ نہیں تمہیں حکم دے گا کبھی بھی کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بناؤ ایامرکم بالکفر کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون اس بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں کئی دفعہ یہ گزر چکا ہے اور ایک واقعہ گزرا تھا کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں آیا اور پھر وہ بہت زیادہ تھے تو مسجد نبوی میں رہنے لگے اور آپ سے کئی سوالات ہوئے اور پھر وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی کہ تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنوں کو لے آتے ہیں میدان میں، پھر دعا کریں گے، جو غلط ہوگا اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور اس پر وہ نصارہ تیار نہ ہوئے تو وہاں ہی رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ سے کافی دن سوال و جواب ہوتے رہے۔ تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک یہ بھی ہوا کہ وہ یہ کہنے لگے نصارہ، ان سے کہا کہ تم عیسیٰ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو عیسیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کو رب مانیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تو اس لیے ہم اس کو رب مانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تردید میں یہ آیت اتر گئی کہ نہیں، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے جس کو اللہ کتاب، نبوت اور علم دے اور لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو، ایسا نہیں، عیسیٰ تو نبی ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں ایک اور بات لکھی کہ جب ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو یہودی بھی وہاں رہتے تھے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، ان کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو رافع تھا، اور ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اچھا آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی ایسے عبادت کی جائے۔ تو اس صورت میں یہاں جو مراد ہوگا ما کان لبشر، پھر اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان یؤتیہ الکتاب، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ نہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جس کو کتاب قرآن دیا اور پھر لوگوں سے کہے تم میری عبادت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام یہ کہنے لگے
کہ اللہ کے حبیب ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں ان کی رعایا ان کو سجدہ کرتی ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، آپ تو زیادہ حقدار ہیں آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ نے منع کیا اور یہ آیت اتری، فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، نہیں کسی بشر کے لیے جائز کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور علم عطا کرے، والنبوت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور لوگوں سے وہ پھر یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ۔ ایک اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی بشر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، کہ اس کو اللہ کتاب عطا کرے، کتاب قرآن کریم۔ اللہ تعالی کتاب اس کو دیتا ہے جس کو منصب نبوت کے لیے اللہ چن کرتا ہے، اور اللہ جس کو اپنا نبی بناتا ہے، جس کو منصب نبوت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو کتاب دیتا ہے، اور یہ منصب نبوت سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے بلند مرتبہ ہے، یعنی کسی انسان میں نبوت کا مقام سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، یہ سارے کے سارے، زاہد اور عابد، یہ نبوت سے کم درجہ ہے، نبوت تو سب سے اعلیٰ، اس سے بعد کیا ہے صحابیت کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد نیچے تابعی اور پھر اولیاء اور اتقیاء، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اتنا اعلیٰ مقام اللہ کسی کو دے، نبوت عطا کرے اور پھر اس کو کتاب بھی دے، اور پھر وہ یہ کسی کو کہے کہ تم میری عبادت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب سے مراد یہاں قرآن، والحکمہ، حکم کا ایک معنی یہ کیا فیصلہ، کہ جس کو اللہ فیصلے کی صلاحیت اور عظمت عطا کرے، اور دوسرا اس کا معنی شریعت کا فہم اور سمجھداری، عقل مندی، والنبوت، اور نبوت بھی عطا کریں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، یہ بات ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تو نبوت اور رسالت عطا فرمائے اور پھر وہ اللہ کی وعدانیت کی طرف بلانے کے بجائے وہ کہے تم میری عبادت کرو، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ پھر اللہ پر انگلی اٹھے گی کہ اللہ نے کس کو اپنا نبی بنایا، اللہ نے کس کو کتاب عطا کی، اللہ نے کس کو نبوت عطا کی کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف انگلی نہیں اٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ مخلوق میں سے اپنی عبادت یا کسی اور عبادت کے لیے وہ کبھی نہیں کرے گا، پھر اللہ کے انتخاب پر اس کی بات اٹھے گی۔ تو لہٰذا نبی تو دعوت ہی دیتا ہے کس کی؟ اللہ کی عبادت کی۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ جتنے انبیاء آئے سب نے کس کی بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب اللہ کی عبادت کرو تو نبوت کا مقام اور منصب ہی یہی ہے کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے، پھر وہ انبیاء آتے ہیں تو اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ تم ربانیین بن جاؤ۔ ربانیین کا کیا معنی؟ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے حکم ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک معنی ربانیین کا یہ کیا، اور ایک معنی ربانیین کا یہ کیا گیا تربیت سے ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ وہ کہتے تم تربیت کرنے والے بن جاؤ، تربیت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ دوسروں کی تربیت کرنے والے بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دے، اور انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ایک علاقے کے کچھ عرصہ تک گورنر بھی رہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا، طائف میں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کی زوجہ حضرت خولا کے بطن سے تھے، انہوں نے عجیب جملہ ان کے لیے کہا، اور کیا کہا؟ وہ کہنے لگے الیوم ماتا ربانی حاضل امہ،
آج اس امت کا تربیت کرنے والا دنیا سے چلا گیا، تربیت کرنے والا فوت ہو گیا۔ تو ربانی کا ایک معنی تربیت کرنے والے، کہ تم لوگوں کی تربیت کرنے والے بن جاؤ۔ ربانی وہ شخص ہوگا گویا جس کے دل میں اصلاح کی اس طرح کی ہو جائے کہ اس کے اندر فاسد خیالات، برے خیالات نہ آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں تم ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے جو تم لوگوں کو کتاب سکھلاتے ہو، جو دوسروں کو سکھانے والا ہوگا، جو دوسروں کو بتانے والا ہوگا، لہذا اس کی اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر اپنی اصلاح نہیں ہوگی وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، لہذا تم اپنی اصلاح بھی کرو اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے بن جاؤ۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ جو تم پڑھتے ہو، پڑھنے سے انسان کی تربیت ہوگی اور انسان جو ہے وہ گویا کہ صحیح رائے راست پر آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا تم یہ کرو۔ آگے حکم دیا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کبھی بھی نبی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بناؤ، اس کا حکم کبھی نبی نہیں دیتا، نہیں دیتا ربی۔ جیسے اہل کتاب کے بارے میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے بنا دیا احبار اور رہبان کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اور پہلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا کہ عدی ابن حاتم تائی کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا قرآن میں آیا رب بنا دیا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا کسی کو۔ فرمایا یہ جس کو حرام تھا اس کو حلال کہتے تم مان لیتے تھے، جس کو حرام تھا اس کو حلال کہتے تم مان لیتے تھے، یہ ماننا یہی تو کیا ہے رب بنانا ہے، تم نے انہیں رب بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ کبھی وہ یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بناؤ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہودیوں نے عزیر کو رب بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا، فرمایا نہ، نبی کبھی ایسا حکم نہیں دیتا۔ آگے فرمایا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، فرمایا اللہ کا نبی اپنی عبدیت کی اور اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا ہے، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اور وہ کیوں؟ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کفر تاریکی، ظلمت ہی ظلمت، اور اسلام اور ایمان نور ہی نور ہے۔ جو نبی تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا اور پھر وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم دوبارہ کیا کرو، کفر اور اندھیرے کی طرف چلے جاؤ، خبردار ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تمہیں غرق ہونے سے اس نے نکال دیا ہے، اب دوبارہ تمہیں وہ غرق نہیں ہونے دے گا، اور نبی سے ایسی توقع ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو گویا یہاں بتا دیا کہ نبی تو آتا ہی اسی لیے ہے، نبی کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، خود اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا ہے اور دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں، دل کہتا ہے ان کو سجدہ کر لوں۔ جب آپ کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھتا ہوں، دل کہتا ہے ان کو سجدہ کر لوں۔ جب آپ کے دانتوں کا تذکرہ قرآن میں پڑھتا ہوں، دل کہتا ہے ان کو سجدہ کر لوں۔ اس جیسا کائنات میں اور نہیں آیا کوئی، لیکن جب پھر میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پاؤں میں ورم آ چکے ہیں اور سر سجدے میں ڈال کر کے وہ حسین چہرے والا، وہ عمدہ زلفوں والا سر سجدے میں ڈال کر کیا کہتا ہے، جبین کو، پیشانی کو زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو پھر دل کہتا ہے بخاری انہیں سجدہ نہ کر، سجدہ اس کو کر جس کو یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اور نبی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور کیا دعوت دی ہے؟ دعوت یہی دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔